بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ ناظرین، شام کی چائے میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کے بعد آج سے ہم آپ کے لیے حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں حضرت شیخ سعدی کے تعارف کے ساتھ۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ کا نام شرف الدین، لقب مصلح الدین، تخلص سعدی اور وطن شیراز ہے، جو صدیوں تک ایران کا دارالحکومت رہا، جس کی وجہ سے آپ کو شیرازی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 599 بمطابق 1333 عیسوی کے لگ بھگ ہوئی اور وفات 691 ہجری میں ہوئی۔ اس لحاظ سے تو آپ کی عمر 102 سال بنتی ہے، مگر بعض تذکرہ نویسوں نے آپ کی عمر 120 سال لکھی ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبداللہ شیرازی چونکہ بادشاہ اتابک سعد زنگی کے ملازم تھے، اس لیے شیخ نے سعد کی نسبت سے اپنا تخلص سعدی تجویز فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے 30 برس تعلیم حاصل کرنے میں صرف کیے، 30 سال سیر و سیاحت میں گزارے، 30 سال تصنیف و تالیف میں برس کیے اور باقی تقریباً 20 سال کا عرصہ گوشہ نشینی اور عزلت میں رہے۔ تصوف و روحانیت کی منازل طے کرنے کے لیے آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ کو اپنا رہنما اور رہبر منتخب کیا۔ اگرچہ بسا اوقات آپ شاہان وقت کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں امراء و سلاطین کو نصیحت کرتے اور ان کے سامنے حق بات کہتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ بقول شیخ علی ابن احمد جب بڑے بڑے علماء و مشائخ ایک سبزی فروش اور قصاب کو بھی نصیحت کرتے ہوئے گھبراتے تھے، آپ نے گلستان میں خود لکھا ہے، بادشاہوں کو نصیحت وہی شخص کر سکتا ہے جسے نہ اپنے سر کا خوف ہو نہ زر کی امید۔ آپ کی زندگی صبر و قناعت اور عزت نفس سے عبارت ہے، جس پر گلستان و بوستان کی کئی حکایات شاہد دعا دل ہیں۔ خودداری، غیرت و حمیت کو کسی صورت بھی قربان کرنے کا آپ کی زندگی میں تصور تک نہ تھا۔ آپ اپنی زندگی میں ہی فصاحت و بلاغت، حسن تقریر و زور و بیاں، قوت گویائی اور ادیبانہ انداز تکلم کی بنیاد پر شہرت کے آسمان پر نیر تاباں بن کر چمکتے رہے۔ شعر و سخن پر آپ کو اس قدر ملکہ اور مہارت تامہ حاصل تھی کہ ایک مرتبہ ترکستان کے صدر مقام کاشغر میں پہنچے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب چنگیز خان نے سلطان محمد خوارزم سے چند دنوں کے لیے صلح کر رکھی تھی۔ شیخ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک طالب علم مقدمہ زمہشری ہاتھ میں لیے ضرب زید و عمرو کا رٹا لگا رہا ہے۔ شیخ نے ازراہ مزاح طالب علم کو فرمایا، بھائی میاں صاحب زادے، خوارزم و چنگیز میں تو صلح ہو گئی ہے، لیکن زید و عمر نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ ان کی لڑائی آج بھی جاری ہے اور صلح نہیں کر رہے؟ طالب علم اس ظرافت آمیز مقولہ پر ہنس پڑا اور پوچھا، آپ کا وطن کون سا ہے؟ شیخ نے فرمایا، شیراز۔ شیراز کا نام سنتے ہی طالب علم نے فوراً سعدی کا کلام سننے کی فرمائش کر ڈالی۔ شیخ نے فی البدیع عربی کے 2 شعر سنا دیے۔ اس نے فارسی کلام کا مطالبہ کیا۔ شیخ نے اسی وقت شعر بنایا اور سنا دیا، جو یہ ہے، اے دل عشاق بدام تسید، ما بتو مشغولو تو با عمرو و زید۔ یہ شعر سنا کر سعدی تو کاشغر سے روانہ ہو گئے اور طالب علم ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔ جب کسی نے بتایا کہ یہی سعدی تھے تو کف افسوس ملنے لگا کہ کچھ اور حاصل کر لیا ہوتا۔ شیخ کی تصانیف میں سے گلستان و بوستان ایسی 2 کتابیں ہیں کہ بہت کم کسی کتاب کو ان جیسی مقبولیت ملی ہوگی۔ کئی ممالک اسلامیہ میں یہ کتب باقاعدہ مدارس کے نصاب میں شامل ہیں۔ جو مقام فارسی نثر میں گلستان کا ہے، وہی فارسی نظم میں بوستان کو حاصل ہے۔ بوستان کی تقریباً تمام حکایات کی اپنی آپ بیتی و تجربات و مشاہدات پر مبنی ہیں، لیکن اپنی اس سرگزشت سے بھی انہوں نے جو اخلاقی نتائج اور پند و نصائح اخذ کیے، ان کا اثر پڑھنے اور سننے والے پر دیر پا ہوتا ہے۔ یہ کہنا
کہ بوستان کی شہرت کا سبب یہ ہے کہ اس میں اخلاق جیسے اہم مضمون کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور وہ بھی نظم میں محل نظر ہے، کیونکہ فارسی ادب پر نگاہ رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اخلاق و عظمت پر اس طرح کی 20 کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں بعض تو درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہیں، مگر ان کے نام بھی زبان پر بمشکل چڑھتے ہیں۔ قاری و سامع پر اثر ہونا تو بعد کی بات ہے، اس کے برعکس بوستان نے لوگوں کے اخلاق و سیرت پر صدیوں پر محیط جو اثر ڈالا ہے وہ باکمال و لاجواب اور بے مثال و عدیم النظیر ہے۔ یقیناً سعدی کا اپنا شعر 100% انہی پر صادق آتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانہ بخشد خدائے بخشندہ۔